آپ بتاؤ جس نے آئین پر حملہ کیا ہے ایسے ترمیم کرے اس پر بھی لعنت. بولو وہ آئین میں ایسی ترمیم کرانے والے اور لوٹوں کو ساتھ ملا کر جمع کرنے والوں پر لعنت. کہو لعنت. کہو لعنت. کہو لعنت. کہو لعنت. کہو لعنت. کہو لعنت ان پر. کہو لعنت. بات سنیں. اچھا ٹھیک. افغان کی مذمت کرتے ہیں, افغان طالبان کی مذمت کریں, وہ تو آپ سے ہوتی نہیں ہے. افغان طالبان کو تو آپ نے بسایا, دہشت گردوں کو تو میں لے کے آیا تھا. میرے ساتھ بات کرو. میں لے کے آیا تھا, میں نے لایا تھا یہاں پر. سنیں نا میری بات سنیں, میری بات سنیں. لہذا پہلے میری بات. اچھا لہذا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ایک منٹ میں جواب دوں گا. میں عرض کرتا ہوں میری بات سنیں. جس نے بھی طالبان کو بسایا ہے, سنیں, جو طالبان کو لایا ہے, جس حکومت میں لائے ہیں, اس پر خدا کی لعنت, اس کے رسول کی لعنت اور ہم سب کی لعنت. جو لے کے آیا ہے بس, جو بھی لایا ٹھیک ہے. میری بات سنو, پہلے بات سنو. لہذا سب سنیں. لہذا اس وقت ہمارے ملک پر حملہ ہے. آپ بتاؤ جس نے آئین پر حملہ کیا ہے ایسے ترمیم کرے اس پر بھی لعنت. بولو وہ آئین میں ایسی ترمیم کرانے والے اور لوٹوں کو ساتھ ملا کر جمع کرنے والوں پر لعنت. کہو لعنت. کہو لعنت. کہو لعنت. کہو لعنت. کہو لعنت. کہو لعنت ان پر. کہو لعنت. کہو لعنت. کس نے بھی کیا ہے, کس نے بھی کیا ہے. بس اچھا مسئلہ یہ ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے, سچ کا ساتھ دینا ہے. ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے اوپر, آئین پر ظلم ہو رہا ہے, عوام پر ظلم ہو رہا ہے, پاکستان کے قانون پر ظلم ہو رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں, جنازے اٹھ رہے ہیں, وطن آئینی بحران کا شکار ہو گیا ہوا ہے. اس وقت آئین متفقہ نہیں رہا, آئین متنازع بن چکا ہوا ہے. اسی طرح سے پاکستان کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے. اسلام آباد میں حملے ہو رہے ہیں, کوئی سیکورٹی فیلئر ہے, کدھر ہے, کس سے پوچھا گیا ہے, کسی نے استعفیٰ دیا ہے, کسی کو گرفتار کیا گیا ہے, کوئی جواب دہ ہے؟ کوئی نہیں. لگتا ہے کہ انسان نہیں مرے ہیں, حیوان مرے ہیں. اس لیے ضروری ہے میرے بھائیوں, میرے دوستوں, آپ کو ہماری بات سے تکلیف ہوگی, پریشان ہوں گے, مسئلہ نہیں ہے, اختلاف رائے ہو سکتا ہے. ہم ہر دہشت گرد, ہر قاتل کے مخالف ہیں, یزید سے لے کر آج تک ہر ایک کے مخالف ہیں. ہم ہر مظلوم کے حامی ہیں. اگر نواز شریف پر بھی ظلم ہوگا اس کا بھی ساتھ دیں گے, جس پر ظلم ہوگا اس کا ساتھ دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم پہ کنفیوز کرنے والے نہیں ہیں. جس نے بھی غلط کیا اس نے غلط کیا ہے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے اس وقت, یہ بہت اہم ہے, یہ بہت, ہم سارے جواب دہ ہیں, جتنے بھی یہاں کھڑے جواب دیں انشاءاللہ العزیز. ہم عوام کے ساتھ ہیں, اپنے آئین کے ساتھ ہیں, قانون کے ساتھ ہیں, عوام کے حق کے ساتھ ہیں. یہ اللہ بھی چاہتا ہے ہم ایسا کریں, قرآن سنت ہر چیز چاہتی ہے ہم اس کے ساتھ ہوں. افسوس کاش قرآن و سنت کو ماننے والے کسی کو تحیات منٹی نہ دیتے ہیں. یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, یہ قرآن و سنت سے بغاوت ہے. جنہوں نے یہ کیا ہے, ووٹ بھی دیا, باقی یہ قرآن و سنت کے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہاں ہم مر جاتے ہیں, ہماری زبان, ہم گنگے ہو جاتے ہیں, اندھے اور بہرے جو بولتے نہیں, چوں نہیں کرتے ہیں. اور ایک آدمی جو 200-300 پرچس پر جیلی کاٹ کر جیل میں رکھا گیا, اس کے بارے میں ان کو تکلیف ہے سب کو, ادھر نہیں بولتے. کیا اس پر ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ کیا غلط پرچے نہیں کاٹے گئے ہیں؟ یہ بیوی کے مسئلے اٹھانا یہ آیا اخلاقی ہے؟ اسلام اجازت دیتا ہے کہ کسی کی بیوی کے بارے میں باتیں کرے, اس کی ماہواری کے بارے میں باتیں کرے؟ یہ بے غیرتی تو ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم مشرقی دنیا میں رہتے ہیں, یہاں رسم و رواج ہے, جہاں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, خدا نہ خواستہ کوئی لوگ مر جاتے ہیں, زخمی ہو جاتے ہیں, یا ویسے مشکلات پیدا ہوتی ہیں, تو لوگ جا کے اظہار یکجہتی کرتے ہیں, افسوس کرتے ہیں, ان کے دکھ درد میں شریک ہونے کی بات کرتے ہیں. ہم یہاں آج اسی لیے آئے تھے, اپنی روایت کے مطابق بھی, اسلامی نقطہ نظر سے بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آئیں یہاں پر اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں, اور جو ظلم ہوا ہے اس کو کنڈیم کریں, اور ان کے ساتھ ان کی آواز میں آواز ملائیں. تو پاکستان آپ جیسا کہ جانتے ہیں اس وقت یہ اسپیکر صاحب کہتے ہیں بنانا اسٹیٹ بن چکا ہے, اور جنگل کا جو ہے جنگل کا منظر یہاں پر نظر آ رہا ہے. دیکھیں یہاں پر ہر طرف کچھ بھیڑیے ہیں, درندے ہیں, کوئی آئین کو چیر پھاڑ رہے ہیں,
کوئی قانون کو چیر پھاڑ رہے ہیں اپنی ہوس کے دانتوں سے اور جبڑوں سے، کچھ بے گناہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں یا کرا رہے ہیں، معاشی استحصال کر رہے ہیں، امن و امان کا قتل کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ہر طرف سے ہمارا ملک، اس کے عوام، ہماری مادر وطن، اس پر حملہ ہو رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ حملہ آوروں کے مقابلے میں کھڑے ہوں۔ جیسے ایک ملک کی سرحدیں محترم ہوتی ہیں، مقدس ہوتی ہیں، اس کا آئین، لوگوں کے حقوق سب مقدس ہوتے ہیں، لہذا میں ان سارے حملہ آوروں کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہوگا۔ اگر ہماری سرحدوں پر حملہ، اس پر بھی ان حملہ آوروں کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہوگا۔ اگر ہمارے آئین، قانون، عوام کے حقوق، امن و امان، جو بھی اس پر جو حملہ آور ہے، ہمیں اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہوگا۔ حملہ آور کون ہے اس وقت آئین کے اوپر؟ یہ فارم 47 کی حکومت، ان کے سینیٹر جعلی اور ان کے MNAs جعلی ہیں، اور جو ان کو لے کے آئے ہیں وہ بھی جعلی ہیں۔ یہ سارے لوگ مل کر حملہ آور ہیں پاکستان کی ریاست کے مختلف ستونوں کے اوپر۔ آج عدلیہ نام کی کوئی چیز نہیں رہی، عدلیہ کا ستون گر چکا، اس کا استقلال ختم ہو چکا ہوا ہے۔ طریقہ کار یہ تھا کہ عدلیہ کے جو 3 ستون ہیں، ہر کوئی اپنی جگہ پر ہوگا، ایک دوسرے میں مداخلت نہیں کریں گے۔ اب آپ دیکھیں عدلیہ کہاں چلے گی، مقننہ جو قانون ساز ادارہ ہے وہ کس طرح سے کمزور اور بکا ہوا ہے۔ ایسے ہے جیسے غلام ہوتے ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوتے ہیں، ان کو ہانکا جاتا ہے۔ دیکھیں اس طرح سے ہوتا ہے۔ لہذا یہ غلام زنجیروں میں ہوس کی، خواہشات نفسانی کی اور اقتدار کی بھوک کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور ڈنڈے سے ان کو ہانکا جا رہا ہے، اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت بیداری کا دور ہے، گھروں سے باہر نکلنے کا وقت ہے، اپنے وطن کی خاطر، اپنی اولاد کی خاطر، آئندہ نسلوں کی خاطر، اور حق کی خاطر، اور مظلوموں کی خاطر۔ پاکستان مظلوم، ہماری پارلیمنٹ مظلوم، ہمارا عدلیہ کا ادارہ مظلوم، وہاں غاصب ظالم لوگوں نے قبضہ کر لیا ہوا ہے۔ لہذا ہمیں ان کے مقابلے میں سٹینڈ لینا ہے۔ یہ جو ہوا ہے یہ بھی ظلم ہوا ہے۔ کوئی بتائے گا کسی نے کیا ہے، کیسے آیا ہے؟ اتنے پاکستان میں واقعات ہوئے ہیں، 20,000 جنازے ہم نے اٹھائے ہیں۔ ہمیں بتلائیں کہ چلاس میں کس نے واقعہ کیا تھا، ہمیں بتلائیں بابو سر ٹاپ میں کس نے کیا تھا، ہمیں بتلائیں کوئٹہ میں کس نے کیے، بلوچستان میں کس نے کیے، جگہ جگہ، کراچی میں، سندھ میں، پنجاب میں، KPK میں، یہاں پر کون کرتا رہا ہے؟ آج تک بتایا انہوں نے APS میں، بازاروں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت مفصل طریقے سے تمام قومی ایشوز پر بات ہو چکی، اور جو آج ہماری وزٹ کا مقصد تھا اس کے اوپر بھی بات ہو چکی۔ اسی ہماری وزٹ کے اندر ایک چیز جو مشاہدے میں آئی، وہ پہلو ہم سب کے لیے بڑا توجہ طلب ہے، اور عموماً ہم جب بہت بڑی گفتگو کرتے ہیں تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں جو ایک عام آدمی کے متعلق ہوتی ہیں وہ رہ جاتی ہیں۔ بڑا افسوس ہوا یہ سن کر کہ جہاں پر وکلاء کی اس تانے میں شہادتیں ہوئیں، وہاں پر 8 شہداء جو بائکیاں چلاتے تھے، جو روز موٹر سائیکل چلا کر اپنے خاندان کے لیے 100، 200، 300 روپیہ، 500 روپیہ کماتے تھے، ان کی بھی شہادتیں۔ اور پھر اس کے اوپر یہ سن کر مزید افسوس ہوا کہ ابھی تک جو شہداء ہیں، چاہے وہ وکلاء ہو، چاہے وہ ہمارے بائکیاں چلانے والے بھائی ہوں، حکومت کی جانب سے کوئی کمپنسیشن پیکج نہیں اناؤنس کیا گیا۔ جو وکلاء زخمی ہوئے یا جو بائکیاں چلانے والے حضرات ہمارے بھائی زخمی ہوئے، وہ ابھی تک علاج بھی اپنے پیسوں سے کرا رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں ہم اسلام آباد بار کے اس موقف کی جو ان کے صدر نے ہمارے سامنے رکھا، وائس چیئرمین بار کاؤنسل کے انہوں نے جو موقف ہمارے سامنے رکھا کہ آپ ہماری اس آواز کو اٹھائیں، لوگوں کے سامنے یہ نکات رکھیں کہ ابھی تک شہداء کے لیے اور زخمیوں کے لیے نہ ہی کوئی پیکج اناؤنس کیا گیا، اور نہ ہی یہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات کے جو وعدے کیے گئے تھے وہ بھی پورے نہیں کیے گئے۔ تو
آج ہماری وزٹ کا مقصد یہی تھا. اور باقی جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے تو پچھلے 25 سالوں میں پاکستانی عوام نے جو قیمت ادا کی ہے دہشت گردی کی، جس میں لاکھوں لوگ، ایک زمانہ تھا کہ ہم صبح و شام ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر یا ڈپلومیٹک ایونٹس میں جہاں پر غیر ملکی سفراء سے ہمارا انٹریکشن ہو، وہاں پر ہمارا ایک بہت بڑا ٹاکنگ پوائنٹ تھا کہ یہ ہزاروں جانوں کی قربانیاں پاکستان کی، پاکستانی عوام کی، یہ کیوں ریکگنائز نہیں کی جاتی. آج وہ پالیسی، جس پالیسی کے نتیجے میں نہ صرف طالبانوں کی تشکیل ہوئی بلکہ وہ پالیسی جو طالبانوں میں تفریق نہیں کرتی تھی، ان کو ایک ہی سکے کے دو رخ نہیں سمجھتی تھی، آج وہ پالیسی فیل ہو چکی ہے اس ملک میں. اور اگر یہ پالیسی پارلیمان کے سامنے آتی تو یقیناً پارلیمان کی رائے اس کے اوپر مختلف ہوتی. آج جو ول آف دا پیپل ہے اور ہمارا جو لوگوں کے سامنے مقدمہ رکھنا ہے وہ یہی ہے کہ جو مرضی ہے پالیسی ہو، وہ ایٹ لیسٹ پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے، وہاں پر اس کے نمائندگان کے سامنے وہ ڈسکس ہونی چاہیے، اس کے ہر پہلو پر غور ہونا چاہیے، اور بند کمروں میں بیٹھ کر وہ پالیسیز نہیں بننی چاہیے کہ جن کے نتیجے میں پاکستانی عوام نقصان اٹھاتے ہیں. صرف مثال کے طور پر آپ کے سامنے یمن کا ایک جو قصہ چھڑا تھا آج سے چند برسوں پہلے، اس کی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ کس طریقے سے اس وقت پارلیمنٹ نے یمن کے معاملے میں پاکستان کی انوالومنٹ کو روکا. تو یہ تمام چیزیں ہیں. باقی آنے والے وقتوں میں جو ہمارا 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے موقف ہے وہ اس سے پہلے اکابرین آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. ہماری اس کے اوپر بہت کلیئرٹی ہے اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں اس کے حوالے سے جو احتجاج کا جو عمل ہے اس کے بارے میں بھی اناؤنسمنٹس کی جا چکی ہیں. انشاءاللہ ہم لیگل فریٹرنٹی کے ساتھ مل کر اس ملک میں رول آف لا لونگ پیپل کے ساتھ، جو ڈیموکریسی کے اندر بلیو کرتے ہیں، جو ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے اندر بلیو کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر یہ ہم تحریک چلائیں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.